اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی سود کا کاروبار کر رہا ہے، چیٹی کا کاروبار کر رہا ہے، آفس میں رشوت خوری کرتا ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی ماں کو ستاتا ہے، باپ کو ستاتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے بھی کسی کا مال ناجائز طریقے پر ہڑپ لیتا ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آپریشن تھیٹر میں چلا جائے، ڈاکٹر جس طرح کاٹ کر رہا ہے، پھر اس میں کچھ سی رہا ہے، کوئی چیز نکال رہا ہے، میں بھی کینچی لے کر کے گھر میں آپریشن شروع کر دوں گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، تھیوریٹیکل کیا ہے، پریکٹیکل کیا ہے، ہر چیز کو سیکھ کر کے اس کو عمل میں لانا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم 20 سال لگا کر کے نماز سیکھا کرتے تھے۔ رشتہ دار سامنے جنازے میں ہے، امی جنازے میں ہے، ابا جنازے میں ہے، پوری زندگی انہوں نے ہمیں پالا پوسا، اپنا خون پسینہ بنا کر کے ہم کو کھلایا پلایا، ہمارے پڑھائی لکھائی کا خیال کیا، شادیاں کرائے، گھر مکان وغیرہ بنا کر کے دیا، آج وہ جنازے میں سوار ہیں، ان کے لیے 4 لائن کی جنازے کی دعا ہمیں یاد نہ ہو، ہم بیٹے کہلانے کے لائق ہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔
ہماری زندگی کا اہم مقصد، ہمارا گول اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ہے۔ جو آدمی جس قدر اس بندگی میں پاس ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ کی عبادات میں سب سے پہلی عبادت اور سب سے اہم ترین عبادت جس کو گزشتہ پیغمبروں نے بھی انجام دیا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز کی اہمیت دین کے اندر ایک ستون کے مانند ہے۔ ایک روایت میں ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے۔ اگر گھر کا پلر نہ ہو تو وہ گھر گر جائے گا، سپورٹ نہیں ہے تو گھر گر جائے گا، عمارت جو ہے زمین پر آ جائے گی۔ ایسے ہی نماز کا مسئلہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اگر نماز نہیں ہے تو ہمارا دین نامکمل ہوگا، ناقص ہوگا، ہمارے دین کے اندر بہت بڑی کمی واقع ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے نماز چھوڑنے کو کفر بتا دیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی وہ کافر ہو گیا۔ لفظی ترجمے کے اعتبار سے اس حدیث کا معنی یہی ہے، جس نے کوئی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، وقت ہے اس کے پاس، صحت ہے، پڑھ سکتا ہے، اور نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا؟ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کر پڑھو۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کے نماز پڑھو، کرسی پر بیٹھ کر نہیں، زمین پر بیٹھ کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے ابا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے اپنے ابا کی نماز کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے ابا عبداللہ ابن عمر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ نماز میں آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھے تو 4 زانو بیٹھ گئے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں آلتی پالتی مار کر، جیسے آپ بیٹھے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں، تقریباً 4 زانو بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے 4 زانو بیٹھ کر کے نیچے نماز پڑھ رہے، تو ان کے بیٹے فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا کو دیکھا، ابا جان اس طرح بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے بھی اپنے ابا کی نقل اتارتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے بیٹھ کر کے 4 زانو نماز پڑھی۔ نماز مکمل ہوئی،
میرے ابا نے یعنی عبداللہ ابن عمر نے ان سے پوچھا، عبداللہ سے، ان کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ۔ آج ہم لوگ کیا ہے، نام کیسا تلاش کرتے ہیں، پورے مدن پلی میں کس کا بھی نام نہیں ہونا، بچے کا نام اگر رکھنا ہے تو کسی کا بھی نام نہیں ہونا، ایسا نام تلاش کر کے رکھنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بالکل سیدھے سادے تھے، جو نام برکت والا ہے اٹھا کر کے رکھ دیا، چاہے پڑوس میں اس کا نام ہو، ان کے خاندان میں کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھ دیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو پکارو اللہ بول کر، اور یا پھر رحمان بول کر کے پکارو۔ حدیث میں ان دونوں ناموں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ، اس کے بعد عبد الرحمن، اس کے بعد اللہ کے ناموں کے ساتھ ملا کر کوئی بھی نام ہو، پیغمبروں کے ناموں میں سے کوئی بھی نام ہو، صحابہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام ہو، صحابیات کے نام میں سے کوئی بھی نام ہو، اچھا نام ہونا چاہیے، معنی دار ہونا چاہیے، برکت والا ہونا چاہیے۔ خیر، میں بتا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 4 زانو زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ، وہ بھی اسی طرح ابا کا دیکھا دیکھی 4 زانو بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ نماز پڑھ لیے، نماز ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے پوچھا، ارے عبداللہ، تو نیچے بیٹھ کر کے نماز کیوں پڑھا؟ تو وہ کہنے لگے، ابا جان، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ 4 زانو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے بھی آپ کا دیکھا دیکھی زمین پر بیٹھ کر کے 4 زانو نماز پڑھ لی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ارے بیٹا، مجھے تو کمزوری ہے، اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، اس لیے میں زمین پر 4 زانو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ تم تو جوان ہو، تم کو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ تو میں کہہ رہا تھا، اگر کسی آدمی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو، صحابی کو دیکھیے زمین پر 4 زانو بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے۔ یہ کرسیوں میں نماز پڑھنے کا سسٹم پتہ نہیں کس نے شروع کیا، تب سے ہماری مسجدوں کی شکل و صورت بدل گئی۔ کرسی پر صرف وہ آدمی نماز پڑھے گا جو زمین پر کسی طرح بیٹھ ہی نہ سکتا، زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا، پیر میں راڈ ڈلا ہوا ہے، یا اس قدر کمزور اور ضعیف آدمی ہے کہ وہ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا، بیٹھے گا تو اٹھانے کے لیے 2 آدمی چاہیے، آنکھیں پھر جاتی، چکر آ جاتا اس کو۔ اس طرح کا آدمی زمین پر بیٹھ کر کے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ باقی گاڑی چلا رہے ہیں، ہوٹل کے پاس 1 گھنٹہ کھڑے ہوں گے، اور گھر میں بھی کھانا کھانا ہو نیچے بیٹھ جاتے ہیں، جب کوئی امپورٹنٹ کام ہو نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں مسجد آتے ہی چیئر اور کرسی یاد آ جاتی ہے، اور مؤذن کو آواز دے، جی کرسی کہاں جی، کرسیاں لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم آپ کی نماز کو صحیح کرنے کے لیے بول رہے ہیں، آپ سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہم بھی کمزور ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، نیچے بیٹھنے کے لائق نہیں رہیں گے، ہمیں بھی کرسی پر ہی آنا ہوگا۔ تو جو لوگ نیچے بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ کرسی تو بدعت ہے، نماز نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو اس طرح کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔
بغیر کسی سخت عذر کے نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال تو میں شروع سے یہ سمجھانا چاہ رہا تھا نماز کی اہمیت شریعت میں کتنی ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر کے پڑھو، سو جاؤ، قبلے کی طرف پیر کر لو اور سر کے نیچے اونچا تکیہ ڈال لو تاکہ چہرہ اور سینہ تھوڑا قبلے کی طرف کو ہو جائے اور نماز پڑھو۔ اشارے سے رکوع میں جانا ہے تھوڑا سر جھکایا، پھر رکوع سے اٹھنا ہے تھوڑا سر اٹھایا، پھر سجدے میں جانا ہے اور تھوڑا سر جھکا لیا۔ نماز بہرحال پڑھنا ضروری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، فقد کفر، اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ کافر ہو گیا اسی وقت، لیکن محدثین نے اس کا معنی بیان فرمایا کافر نہیں ہو گیا، کافر جیسا ہو گیا، کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا فرض ہونا مانتا ہے، اس لیے وہ مسلمان ہے، لیکن مسلمان ہو کر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور جان بوجھ کر کے قضا کر رہا ہے، اس لیے اس کا یہ عمل کافروں جیسا ہے۔ اس میں اور کافر میں، اس کے عمل میں کافروں کے عمل میں کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی کو ہر طرح کی فحش اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ نماز انسان کو تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی سود کا کاروبار کر رہا ہے، چیٹی کا کاروبار کر رہا ہے، آفس میں رشوت خوری کرتا ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی ماں کو ستاتا ہے، باپ کو ستاتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے بھی کسی کا مال ناجائز طریقے پر ہڑپ لیتا ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ نمازی کو ہر طرح کی برائیوں سے روکتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی ان تمام برائیوں میں مبتلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی بات جھوٹی نہیں، اس کی نماز جھوٹی ہے، جھوٹ موٹ کی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر کمی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا مجھے کیا ہو گیا؟ میری نماز میں مجھے خلل محسوس ہوا۔ حضور کو نماز میں خلل ہو رہا اور فرمایا تم میں سے کسی نے وضو صحیح سے نہیں کیا، اس کا اثر یہ ہے کہ میری نماز میں خلل واقع ہو گئی۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، ہاں مجھ سے جو ہے نماز میں وضو میں
غلطی ہو گئی, صحیح سے میں نے وضو نہیں کیا, جلدی جلدی وضو کر کے آ گیا. صحابہ بھی اتنے سیدھے سادے, فوراً غلطی مان لیتے ہیں. اب ہم نے پوچھ لیے تو اگر کسی سے پوچھ لیا جائے چلو بھائی سورہ فاتحہ سنا دو, التحیات سنا دو, تو بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اور وہاں غلطی مان رہے ہیں صحابی اپنی غلطی مان رہے ہیں, پورے مجمع میں کھڑے ہو رہے ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے وضو میں غلطی ہو گئی. تو وضو میں غلطی ہونے پر بھی نماز میں, وہ بھی حضور کی نماز میں خلل ہو رہا ہے, اور ہم جیسے بالکل بیکار قسم کے امام, ان کی نماز میں خلل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خود امام کو بھی اپنی وضو, اپنی نماز, اپنی توجہ صحیح رکھ کر کے پڑھانا ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نمازی کو ہر طرح کی بری چیزوں سے, بری باتوں سے روکتی ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیوں میں مبتلا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وضو اور نماز کے اندر کمی ہے, نیت باندھنے میں کمی ہے, ثنا میں کمی ہے, رکوع میں کمی ہے, سجدے میں کمی ہے, قرآن جو پڑھتے ہیں اس میں کمی ہے, نظر جہاں ہونی چاہیے وہاں نہیں. ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ آدمی ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہتا ہے, کیا وہ RTO کے پاس چلا جائے گا تو ڈرائیونگ لائسنس اس کو مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. اس کے سامنے گاڑی چلا کر دکھانی ہوگی. 2004 میں کار 2 ویلر لائسنس لینے میں گیا تھا, ڈرائیونگ سیکھ لیا تھا. وہاں گیا, کار تو صحیح چلا دیا, 2 ویلر چلاتے ہوئے خالی نیچے دیکھ لیا گیئر پڑا کہ نہیں پڑا گیئر, اس نے فیل کر دیا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی, میں ڈائریکٹ جا کے آیا ہوں. اس نے کہا کندہ اندک چوسنا ہو, ذرا نیچے دیکھ لیا تو اس نے فیل کر دیا. سامنے دیکھ کر تجھے گاڑی چلانا. معمولی سی دنیا کا لائسنس لینے میں ذرا سی غلطی ہو جائے وہ نہیں مانتا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں, ادھر ادھر دیکھیں گے, جیسا تیسا ہم قرآن پڑھیں گے, دعائیں ہماری غلطی والی دعائیں غلط سب پڑھتے ہیں, ہماری نمازیں کس طرح قبول ہوں؟ ہم لوگ نیت باندھتے ہیں, اکثر لوگوں کو نیت نہیں آتی. میں آپ کو انسلٹ کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آدمی اگر ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہے ڈرائیونگ سیکھ کر کے جائے گا. سکھانے والے ٹیوٹر کی گالیاں سن کر کے وہ جائے گا, 40 دن ڈرائیونگ سیکھے گا, پھر LLR اپلائی کرے گا, وہ 1-2 بار فیل کرے گا, پھر جا کر کے اس کو لائسنس ملتا ہے. وہ بھی چند دنوں کے لیے, 10 سال کے لیے. اس کے بعد پھر سے اس کے پاس جا کر کے ری چیک کرانا, ریونیو کیا بولتے ہیں اسے, رینیول کرانا. تو نماز کو ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ نماز جو ہے سیکھے بغیر پڑھتے ہیں, دیکھا دیکھی. وہ ایسا نماز پڑھتا ہے میں بھی ایسے نماز پڑھتا ہوں, وہ ویسا وضو کرتا ہے میں بھی ایسے وضو کرتا ہوں. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے, دیکھا دیکھی سے کوئی پائلٹ نہیں بن جاتا. اگر کوئی آپریشن تھیٹر میں چلا جائے, ڈاکٹر جس طرح کاٹ کر رہا ہے, پھر اس میں کچھ سی رہا ہے, کوئی چیز نکال رہا ہے, میں بھی کینچی لے کر کے گھر میں آپریشن شروع کر دوں گا, پھر کیا ہو جائے گا؟ ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے. تھیوریٹیکل کیا ہے, پریکٹیکل کیا ہے, ہر چیز کو سیکھ کر کے اس کو عمل میں لانا. صحابہ رضی اللہ عنہم 20 سال لگا کر کے نماز سیکھا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 12 سال میں سیکھے, چھوڑا نہیں, یاد کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر 8 سال میں سیکھے سورہ بقرہ, چھوڑا نہیں. سیکھنا کتنی بھی بڑی حد ہے, سیکھا.
اور آج ہم لوگ ثنا نہیں سیکھتے، اتحیات لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا. اتحیات اکثر لوگ آپ کھڑا کر کے پوچھ لیجئے، آپ کا کوئی کلوز فرینڈ ہو اتحیات سنا ہے، یہاں تو نہیں سنائیں گے ہمارے سامنے، سب کے سامنے ایک دو آدمی بیٹھ کر کے پوچھ لیجئے کتنی ساری غلطیاں. اتحیات پڑھتے ہیں، غلط ہے. اتحیات غلط ہے، وہ اتحیات. اتحیات یا کے اوپر تشدید ہے. التحیات للہ والصلوات، اکثر لوگ پڑھتے ہیں والصلات یا والصلوات، والصلوات، حالانکہ لام کے اوپر زبر ہے. والصلوات. کتنی ساری غلطیاں ہماری نماز کے اندر ہے. یہ یو پی میں ایک جگہ ہے ہردوئی، وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا. حضرت جو ہے ایک مرتبہ حیدرآباد تشریف لائے، ایک پروگرام میں، مدرسے میں. وہاں حضرت کو اوپر جانا تھا، لفٹ سے حضرت کو لے لیے. اور حضرت کا مزاج یہ ہے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے ہیں. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ جو بھی مل گیا، سلام کلام کے بعد اس کا قرآن سنتے ہیں، الحم کا سورہ سناؤ، درود سناؤ، اتحیات سناؤ. حضرت کے مدرسے میں ایسا سسٹم تھا اور آج بھی ہے، ہر جگہ پر پڑھی جانے والی دعاؤں کو لکھا ہوا ہے. وضو سے پہلے کیا پڑھنا، وضو کے بیچ میں کیا پڑھنا، وضو ہو جانے کے بعد کیا پڑھنا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، آنے کی دعا. گھروں کے اندر بھی گھر میں انٹر ہوتے وقت کیا دعا پڑھنا، جاتے وقت کیا دعا پڑھنا، کچھ پریشانی آ جائے تو کیا دعا پڑھو، موت کو یاد کرنا ہے تو یہ پڑھو. حضرت بیمار ہو جاتے، بستر پر پڑے رہتے، تو حضرت بولتے یہاں بورڈ لگاؤ. بورڈ میں لکھا رہتا کیا، بیمار کے پاس پڑھنے والی دعا. اگر کوئی آدمی ملنے آئے تو کیا دعا پڑھنا، وہاں لکھی رہتی. حضرت سے کوئی ملنے آتا ہے، سلام کر کے حضرت بولتے دعا پڑھ. وہ دعا پڑھتا، بولتے 7 بار پڑھ. 7 بار پڑھنے کی دعا ہے وہ بیمار والی، 7 بار وہ پڑھتا. حضرت 7 مرتبہ آمین بولتے. ایک ایک سنت کو حضرت زندہ کیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں یہ مزاج نہیں ہے. سنتوں کو چھوڑیے، نماز میں پڑھی جانے والی جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ اور اگلی سورتیں، 4 رکعت پڑھنا ہے تو 4 سورتیں، اور التحیات، دعائے معصورہ، درود ابراہیم، وتر کی نماز کے لیے دعائے قنوت، جنازے کی نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں. 100 میں سے 90 آدمی کو نہیں آتی ہیں، غلط آتی ہے. کیونکہ کبھی انہوں نے ایگزام نہیں دیا ہے، کسی استاد سے سیکھا نہیں ہے. تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہا تھا. حضرت کو لفٹ میں لے جایا جا رہا تھا، فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور. حضرت لفٹ میں انٹر ہوئے اور جو ساتھ میں آدمی تھے وہ بٹن دبا رہے تھے، دروازہ بند ہوا. حضرت نے ان سے پوچھا یہ کیا لیفٹ ہے؟ حضرت نے ان سے پوچھا، جو ساتھ میں لوگ تھے، یہ لیفٹ ہے کیا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ لیفٹ نہیں، لفٹ ہے. لیفٹ بولے تو بائیں طرف، لیفٹ کا معنی ہے بائیں طرف. لفٹ ہے حضرت، اٹھانے والی چیز. حضرت نے فرمایا منجے بھی معلوم، لیفٹ کا تو کیا، لفٹ کا تو کیا، منجے معلوم. میں تجھے سکھاتا ہوں، سن. لفٹ کو لیفٹ بولنے سے معنی بدل گیا، الحمد کو الحمد بولنے ہوئے تو معنی بدل جائے.
ہا بڑی ہا ہے اور ایک عربک لیٹر ہے ہا چھوٹی ہا. ہدیہ دیتی نا ہدیہ, اس میں شروع میں ہا لیٹر آیا نا, وہ ہدیہ ہے. الحمد میں جو ہا ہے وہ ہا حلق سے نکلنے والا, اور ہا یہاں سینے سے نکلنے والا. ایک لفظ انگریزی میں بدل گیا, لفٹ کو لیفٹ بول دیا تو معنی بدل گیا. تو قرآن تم نماز میں پڑھتے ہو, ایک حرف بدل دو گے تو نماز تمہاری ہوگی یا نہیں ہوگی بتاؤ. تمہاری زندگیاں 20-20 سال کی گزر گئیں, 40-40 سال کی گزر گئیں, ابھی تک تم نے نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کو, دعاؤں کو صحیح نہیں کرایا. تو وہ جو میزبان تھا شرمندہ ہوا, اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے, میں ابھی سے ارادہ کرتا ہوں کسی استاد سے جا کر کے میں اپنی نماز کو صحیح کراؤں گا. تو میں عرض کر رہا تھا, ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازوں کے اندر جان نہیں ہے, دم نہیں ہے. نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں یاد نہیں ہیں, اگر یاد بھی ہیں تو غلط ہم پڑھتے ہیں. التحیات صحیح سے یاد نہیں ہے. دعائے معصورہ, اکثر لوگوں کو دعائے معصورہ یاد نہیں. جنازے کی نماز میں پڑھی جانے والی دعا تو کسی کو بھی یاد نہیں, خالی امام صاحب پڑھ لینا, مؤذن صاحب پڑھ لینا. ہمارے بڑیاں کر لیتا نہ ہوں, ہماری ڈیوٹی چھو پورے سیکھ لینا, تم نہ بھی سکھانا. آپ کو احساس دلا رہا ہوں, ہمارا رشتہ دار سامنے جنازے میں ہے, امی جنازے میں ہے, ابا جنازے میں ہے, پوری زندگی انہوں نے ہمیں پالا پوسا, اپنا خون پسینہ بنا کر کے ہم کو کھلایا پلایا, ہمارے پڑھائی لکھائی کا خیال کیا, شادیاں کرائے, گھر مکان وغیرہ بنا کر کے دیا. آج وہ جنازے میں سوار ہیں, ان کے لیے 4 لائن کی جنازے کی دعا ہمیں یاد نہ ہو, ہم بیٹے کہلانے کے لائق ہیں؟ قبر میں ان کو دفنایا جاتا ہے, سرہانے پر پڑھی جانے والی دعا ہے, قبر میں اتارنے والی دعا ہے, مٹی ڈالنے کی دعا ہے, قرآن کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی 1 لائن کی دعا کس کو یاد ہے؟ مردے کے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھو, سورہ طٰہٰ پڑھو, اس سے اس کی جان نکلنے میں, سکرات کے عالم میں پڑھنا ہے, اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو آج قرآن پڑھنے آتا ہے؟ انگریزی ہم پڑھتے ہیں, تیلگو ہم پڑھتے ہیں, ہندی ہم پڑھ لیتے ہیں, دنیا بھر کی چیزوں کو جانتے ہیں. قرآن شریف پڑھنے والے کتنے ہیں ذرا دیکھ لیجیے. اتنی بڑی جماعت میں چند آدمی ہاتھ کی گنتی میں آ سکتے ہیں, اتنے لوگ مشکل سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں, باقی کسی کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. آخر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے نازل کیا ہے؟ کیا اٹھا کر کے رکھنے کے لیے گھر میں؟ ایک مولانا کو ایک صاحب بلائے, حضرت گھر میں ذرا دعا کراتے آؤ. وہ مولانا گھر میں گئے دعا کرانے, ان کو اندر روم میں بٹھائے, وہاں پر کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے تھے. تو مولانا نے دعا کرا دیا اور وہاں سے نکل آ گئے. بعد میں بیوی نے بتایا اس کمرے میں فلان جگہ 500 کا نوٹ رکھا ہوا تھا باہر, وہ نظر نہیں آ رہا, کیا آپ نے اٹھایا؟ شوہر نے کہا میں نے تو نہیں اٹھایا. بچوں سے پوچھا, بچوں نے کہا ہم نے تو نہیں اٹھایا. اب 500 کا نوٹ کہاں گیا؟ نہ شوہر نے اٹھایا, نہ بیوی نے, نہ ہی کسی اور نے اٹھایا. اب ڈاؤٹ آیا کس کے اوپر؟ امام صاحب کے اوپر. حضرت چور امام صاحب, معمولی امام صاحب نہیں, چور امام ہیں. گھر میں دعا کر کو جاؤ گا تو نوٹا مار لگ جاتے ہی. لیکن اس کو ہمت نہیں ہوئی حضرت سے کیسا با پوچھنا, تمہیں کیا تو لے لیں کیا حضرت؟ پوچھا نہیں, انہیں شرماتا رہا.
اور نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, مسجد بھی نہیں جاتا تھا, وہ کبھی کبھی چلا جاتا. برابر 1 سال کے بعد, تقریباً 1 سال کے بعد کسی طرح حضرت سے اس کی ملاقات ہوئی تو ہنسی مذاق میں پوچھ لیا, حضرت تمہیں گئے سال ہمارے گھر میں دعا کرانے آئے تھے, وہ 500 کا نوٹ وہاں رکھے تھے, ہماری بیوی ڈیلی مجھے گالیاں سناتی رہتی, 500 مار لے چل گئی چوری, امام صاحب تمہیں پوچھ سیچ نہیں, وہ کیا تو تمہیں لیے تھے کیا حضرت؟ حضرت بولے اچھا, وہ 500 کا نوٹ تم کو اب یاد آیا, آؤ چلو گھر. وہ امام صاحب ان کے ساتھ گھر میں گئے, جہاں بٹھایا تھا وہاں حضرت نے کہا مجھے وہاں لے چلو. وہاں گئے تو بولے یہ اوپر قرآن رکھو ہے, ذرا لے لگا, یہ اوپر ہے الماری میں قرآن ہے نا, یہ اتارو. یہ اتارا, غلاف نکالا اور کہا اس کو کھولو. کھولے تو اس میں 500 کا نوٹ ہے, وہ قرآن کے اندر 500 کا نوٹ ہے. اس نے کہا حضرت واہ کیا چمتکار ہو گیا, 500 کا نوٹ یہاں تھا سو وہاں کیسا چل گا قرآن میں؟ حضرت نے فرمایا میں نے اس دن یہ 500 کا نوٹ اٹھا کر کے قرآن میں رکھا تاکہ تم کو دیکھوں کہ تم کتنا قرآن پڑھتے ہو. سال گزر گیا تم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, دیکھو سال گزر گیا ہے, نہ تو نے قرآن کو ہاتھ لگایا, نہ تیری بیوی نے قرآن کو ہاتھ لگایا, نہ تیرے بچوں نے قرآن کو ہاتھ لگایا, اور تو مجھ سے برکت کی دعائیں کرواتا ہے. اگر تو نے ایک دن بھی قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کھولا ہوتا 500 کا نوٹ تم کو وہاں مل جاتا. تمہارا امتحان لینے کے لیے میں نے 500 کا نوٹ اٹھا کر اس میں رکھا تھا. تب اس کو احساس ہوا خالی دعا کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, خود بھی عمل کرنا, خود بھی عمل کرنا, خود قرآن پڑھنا, گھر میں نماز پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا. کیسی ہماری نماز ہے, 2 منٹ میں 4 رکعت, 2 منٹ میں وہ بھی 4 رکعت نماز کس طرح پڑھ لیتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں ظہر میں کبھی دیر سے آتا ہوں, بچوں کو اسکول چھوڑنے آنے میں دیر ہو جاتی ہے کبھی کبھار. اگر 6 منٹ ہے تو میں 4 رکعت سنت پڑھتا ہوں, 5 منٹ بھی ہے تو پڑھتا نہیں, آگے چپ چاپ بیٹھ جاتا, نماز کے بعد پڑھ لیں گے. نہیں ہوتی نماز ہماری جو نماز ہے. میری تعریف کر لیتا نہ ہوں, ایک احساس دلا رہا ہوں, اطمینان کے ساتھ پڑھنا, صبر کے ساتھ پڑھنا, نماز توجہ کے ساتھ پڑھنا. ہم لوگ کلکٹر کے پاس جاتے ہیں, محلے میں پانی نہیں آ رہا یا پانی کی ٹنکی کی ضرورت ہے, کلکٹر کے پاس گئے 10-15 آدمی, پورے پھٹے کپڑے, بالا وہ شیطانہ کے ناد ہوں کر لے کو, کیسا ملے ہوں جاتی کیا نہیں جاتے, کلکٹر کے پاس جا رہے. کبھی نہایا نہیں ہے تب بھی وہ نہا کر کے آئے گا, اچھا کپڑا پہن کر کے آئے گا, تھوڑا سینٹ ادھر ادھر کا منکھا لے کو, ہندے مار لے کو جاتا, کراف گیف نیٹ سی کر لے کو, کریما گیما تھوپ لے کو کلکٹر کے پاس جاتا. اب اس کے پاس دینا ہے, کیا بولتی ہوں اسے, اپلیکیشن, ریکویسٹ لیٹر. ہمارے گلی میں پانی آتا نہ ہے, وہ لیٹر بھی کیسا رہتا, ایک دم صاف رہتا, پیپر اچھی کوالٹی کا پیپر, ہینڈ رائٹنگ بھی ایک دم زبردست رہنا, اور اس میں لکھے جانے والے الفاظ بھی ایک دم اچھے رہنا. اس کی عزت اور اس کے مقام کے لحاظ سے انہیں پڑھے تو خوش ہو جانا. پہلے اس کی تعریف, بڑے زبردست کلکٹر تمہیں, اچھے الفاظ میں اس کی تعریف کر کے اس کو پیش کرتے ہیں. اور دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں, بات کرنے والے لوگ بھی ایا گھر کو بات کر دی, انہیں کتنا بھی بڑا کروڑ پتی ہندے گھر میں, پرائم منسٹر بھی رہندے, کلکٹر کے پاس گئے تو ایا گھر کچھ بات کرنا, وہ تک گریڈ ہے IAS آفیسر کا. آج ہمارے بچے IAS آفیسر آئیں کیا نہیں, پنچران ڈالنے والے ہمارے بچے مل جاتے, AC میکینک ہمارے بچے, الیکٹریشین ہمارے بچے, پائپاں کے کامہ ہمارے بچے, نالے یہ پائپاں فٹ کرنا ہمارے, سب جگہ ہمارے بچے. IAS آفیسر میں ہمارے بچے نہیں, کورٹا میں ہمارے بچے نہیں, پولیس اسٹیشن میں SP DSP ہمارے بچے نہیں ملتے.
10 پڑھ لیا, سعودی جا کر آ گیا, 3-4 سال کما کر آ گیا, شادی ہو گئی, پھر یہاں منکھاتا پھرتا. یہ ہماری حالت ہے. ہم نہ دین میں آگے ہیں نہ دنیا میں آگے. اور جو بچے اچھا پڑھنے والے ہیں, آج فجر میں تفسیر میں ایک بڑی اچھی بات یاد آئی, ٹائم نہیں ہے, کسی دن بیان کروں گا. بہت سارے بچے اچھا پڑھنے والے ہیں لیکن ان کے پاس فیس جمع کرنے پیسہ نہیں, اور آپ کے پاس بہت پیسہ ہے. تو محلے میں جو اس طرح کے غریب بچے ہیں جو اچھا پڑھنے والے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ایسوں کی مدد کیجیے, ان کو ہیلپ کر کے آگے بڑھائیے. تو کلکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں اور جو پیش کرتا ہے وہ اپلیکیشن, ریکویسٹ لیٹر, ادب سے بات کرتا ہے. ہم اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, نمازی بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس طرح پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ادب کے ساتھ, پروننسیشن ہمارا صحیح ہو, الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو, ہم ایک دم ادب کے ساتھ کھڑے ہوں, بالکل ہماری نظر سجدے کی جگہ ہو, ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو. رکوع میں جائیں اطمینان سے, اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم, بہت لمبی ٹاپک ہے یہ. اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ کرنا, تسبیحات کو پڑھنا. پھر آپ دیکھیے آپ کی 2 رکعت سے آپ کی زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایسے واقعات ملتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھ کر مرے ہوئے جانور کو زندہ کرا لیا. اے اللہ مجھے آگے سفر میں جانا ہے, راستے میں میرا جانور مر گیا, اس کو زندہ کر. 2 رکعت نماز پڑھ کے جانور زندہ کھڑا ہو گیا, سوار ہو کر کے آگے بڑھ گئے. تو ہماری نمازوں کے اندر دم نہیں, طاقت نہیں ہے, جس کی وجہ سے نماز پڑھ کر بھی ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. اب کان تو ایسا بولیں گے, حضرت بولا نہیں بیان میں, نماز پڑھے تو کیا فائدہ ہوتا نہیں ہے, کان تو آئیں سکجیں گے. جتنی آتی ہے اتنی تو پڑھو, اور آگے اس میں ڈیولپمنٹ اور امپرومنٹ کے لیے سیکھیں, علماء سے سیکھیں, امام صاحب سے, مؤذن صاحب سے آپ سیکھیں. دنیا میں ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. آج 500 کمائے تو سما 510 کمانا, پرسوں 520 کمانا. دنیا میں ہم دن بدن ترقی چاہتے ہیں, دین کے اندر ترقی نہیں چاہتے. یہ سب باتیں صرف احساس دلانے کے لیے میں نے کہا ہے. درخواست آپ سے ہے کہ اپنی نمازوں کو صحیح کیجئے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.